بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پچھلے 3 سالوں میں اسلامیات کے متعلق پوچھے جانے والے تمام سوالات اور یہ سوالات 2021، 2022 اور 2023 کے تمام پیپرز پر مشتمل ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان سوالات کو ٹاپک وائز ترتیب دیا گیا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے یہ سوالات 8 پارٹس پر مشتمل ہیں اور یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ ویڈیو میں آنے والے لنک پر کلک کر کے آپ ان سوالات کو PDF فائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ Which country is called the land of prophets؟ کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ پیلسٹائن، سعودی عربیہ، عراق۔ The correct answer is option A، پیلسٹائن، فلسطین۔ اللہ نے کس کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے؟ انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، جنات کو، حیوانات کو۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ مسجود ملائک کسے کہا جاتا ہے؟ مسجود ملائک سے مراد ہے وہ جسے فرشتے سجدہ کریں۔ اس کے آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا فضیلت ثابت کرتا ہے، فرشتوں پر، جنوں پر، تمام مخلوقات پر۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، تمام مخلوقات پر۔ وچ پروفٹ واز کالڈ ایز ایڈم سیکنڈ؟ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ علیہ السلام کی قوم اپنی بے راہ روی اور بدعمالیوں پر قائم رہی۔ ان میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر عذاب الہی کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے اور اس میں ہر اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ جب طوفان اور سیلاب کی شکل میں عذاب الہی آیا، سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے۔ جب طوفان اور سیلاب تھم گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بستی بسا کر کاروبار دنیا کو دوبارہ از سر نو جاری و ساری کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وچ پروفٹ از کالڈ نجی اللہ؟ نجی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت نوح علیہ السلام۔ نجی اللہ کے معنی ہے اللہ سے سرگوشی کرنے والا، اللہ کا رازدار، اللہ سے نجات پانے والا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام بتائیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والا سوال 2022 میں بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ اصحاب الحجر کس قوم کو کہتے ہیں؟ اصحاب الحجر کا معنی ہے پتھر والے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، قوم سمود۔ قرآن مجید سورۃ الحجر آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اصحاب الحجر قوم سمود کو کہتے ہیں۔ قوم سمود کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہائشی مکانات تعمیر کرتے تھے۔ قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔
قرآن کریم میں اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ اونٹنی کے معجزے والا سوال 2021 میں بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا مختصر واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ علیہ السلام فلاں پہاڑی سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں تو ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑی سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس پر اس قوم کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس اونٹنی کو آزادانہ چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ اور اللہ کی نشانی ہے، جہاں سے چاہے چرتی پھرے اور جہاں سے چاہے پانی پیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس علاقے میں پہلے ہی پانی کی قلت تھی، دوسرا یہ قدآور اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی، اگر تم اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آ پڑے گا، کیونکہ یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے۔ لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر اس اونٹنی کو برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کی ہلاکت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو عذاب الہی کی خبر سنا دی، اور 3 دن کے اندر اندر ساری قوم سمود عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو گئی۔ خلیل اللہ از دی ٹائٹل آف۔ خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ امام الناس کن کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلوک للناس اماما۔ اس کا ترجمہ ہے فرمایا کہ میں تمہیں نوع انسان کا امام بنانے والا ہوں۔ Which prophet was put in the fire؟ کس پیغمبر کو آگ میں ڈالا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ The correct answer is option A، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اسوہ حسنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کن کا ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اس کا ترجمہ ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہت اچھا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز بورن ان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ ایران، عراق، سیریا، جورڈن۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، عراق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ ابو العرب کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ بھی ہے۔ What was the relation between حضرت اسماعیل علیہ السلام and حضرت اسحاق علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ آپشنز آر کزنز، بردرز، فادر اینڈ سن۔ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، بردرز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ نیم دی سن آف حضرت اسماعیل علیہ السلام who settled at the place of حجاز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو حجاز میں آ کر آباد ہوا تھا۔ کیدار، ایزابل، مشما۔
The correct answer is option A, Kedar. Israel is the title of. इसराइल किसका लक़ब है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। The correct answer is option B, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हैड हाउ मैनी सन्स? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 8, 10, 12, 14। The correct answer is option C, 12। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? बाप बेटा, दामाद ससुर, चचा भतीजा, इनमें से कोई नहीं। The correct answer is option D, इनमें से कोई नहीं। खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग मुकर्रर थे। शीरी कलामी, हुस्न खताबत और तर्ज बयां में बहुत नुमायां हसीयत रखते थे, इसीलिए इनको खतीबुल अंबिया के लक़ब से याद किया जाता है। किस नबी की कौम को बादलों के साए से महफूज रखा गया? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह का माना है अल्लाह से कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह के लक़ब से याद किया जाता है। मनो सलवा किस नबी की उम्मत के लिए उतारा गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मनो सलवा एक किस्म की खुराक थी जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा में किया गया है। कुरान मजीद के मुताबिक जब बनी इसराइल वादी सीना में भटक रहे थे तो अल्लाह ताला ने आसमान से उनके लिए मनो सलवा उतारा था। मन शबनमी, शीरी गूंद और सलवा बटेर की किस्म के परिंदे थे। मनो सलवा वाला सवाल 2023 में भी रिपीट हुआ है। इन विच प्रोफेट एरा फ़िरौन वाज किंग? किसके ज़माना पैगम्बरी में फ़िरौन बादशाह था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के घर परवरिश पाई? नमरूद, कारून, फ़िरौन। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, फ़िरौन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके घर हुई? रमसीस, रमसीस सानी, रमसीस चहारम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, रमसीस सानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जादूगर जिसने कौम को बछड़े की पूजा पर लगा दिया था? नासब, सामरी, राहब। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, सामरी। बनी इसराइल जिस बछड़े की पूजा करते थे, इसकी आवाज़ किससे मिलती थी? गाय से, बैल से, घोड़े से, गधे से। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, गाय से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन से बचाकर किस वादी में ले गए थे? वादी जबल, वादी सीना, वादी तूर। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, वादी सीना। अल्लाह ताला ने किस कौम को इनके गुनाहों समेत समुंदर में गर्क कर दिया? फ़िरौन की कौम, नमरूद की कौम, शिमर की कौम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, फ़िरौन की कौम। सबत और रफ़ा तूर किस नबी के वाक़यात हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तौरात किस पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम।
توریت کس مذہب کی کتاب ہے؟ ہندو مت، یہودیت، مسیحیت؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، یہودیت۔ تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ ہندو، یہودیت، عیسائیت؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، یہودیت۔ تالمود بک والا MCQs 2022 اور 2023 میں بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ صحف موسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2، 3، 4؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، 2۔ احکام عشرہ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اسلام، عیسائیت، یہودیت، دین ابراہیمی؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، یہودیت۔ احکام عشرہ کا تعلق شریعت موسوی سے ہے۔ بنی اسرائیل کو جو ابتدائی 10 ہدایات دی گئیں ان کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ خوش الہانی کا معجزہ کس نبی کو دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوش الہانی سے نوازا تھا۔ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس، چرند پرند سب محو ہو کر سنتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ایک ایک لفظ کو واضح طور پر سنا جا سکتا تھا۔ بیت المقدس کو جنات کی مدد سے کس نے تیار کروایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چرند پرند جن و انس کس نبی کے تابع فرمان تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ملکہ سبا کا تعلق کس نبی کے دور سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن سی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ملکہ سبا کا اصلی نام کیا تھا؟ سارہ، بلقیس، ہاجرہ؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، بلقیس۔ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بادشاہ بخت نصر کا تعلق کہاں سے تھا؟ مصر، بابل، حجاز، عراق؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، بابل۔ وچ پروفٹ از فیمس ود دی نیم آف صاحب الحوت؟ کون سا پیغمبر صاحب الحوت کے نام سے مشہور تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت یونس علیہ السلام۔ صاحب الحوت کا معنی ہے مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت زندہ رہے اور 40 دن بعد مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر اگل دیا۔ ہاؤ مینی ڈیز حضرت یونس علیہ السلام ریمینڈ ان دی ایبڈومین آف فش؟ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 10 days, 20 days, 30 days, 40 days؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن ڈی، 40 days۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن اے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آکمہ اور ابرص کا معجزہ کس کا ہے؟ آکمہ پیدائشی اندھے اور ابرص کوڑ کے مرض کو کہتے ہیں۔ آپشنز: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کا ذکر کیا ہے، جس میں آکمہ اور ابرص کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کس کے ذریعے کی گئی؟ جنات، روح القدس، فرشتوں؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن بی، روح القدس۔ اسلام میں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے؟ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ دی کریکٹ آنسر از آپشن ڈی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ویڈیو کے دوران آنے والے لنک پر کلک کر کے آپ ان MCQs کی PDF فائل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔